ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہگزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے، آپ کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھائے گا تو یہ منزل کی طرف قدم بڑھنے والا نہیں ہوگا، منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ منزل تک پہنچے اور بآسانی پہنچے، اللہ کی رضا کو حاصل کرے، تو پھر اس کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے عالمین کے لیے۔ آپ نے یہ چاہا کہ یہ امت، انسانیت یہ جہنم کے گڑھے سے بچ جائے، اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے، جنت کی طرف جانے والی ہو جائے، تو آپ نے امت کو اس پر لگایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو اپنا لو تو بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو پھر بھٹک نہیں سکتے ہو، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، ناکام نہیں ہو سکتے ہو، نامراد نہیں ہو سکتے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ تمہاری بھلائی، تمہاری خیر، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو۔ ہمارے رسول یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے، اور تمہاری مشقت اور تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف سے۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم غلط راستوں پر چل کر کے، سنت سے ہٹ کر کے ناکام ہو جاؤ۔ اپنی ذات کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خاص ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، میرے طریقے سے ہٹ رہا ہے، تو
آپ شدید ناراض ہوئے، آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے تنبیہ فرمائی، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اس کی ایک مثال احادیث میں جا بجا ایک لفظ آتا ہے، لیس منا یا لیس منی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، He is not among us، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیس منا۔ یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ ہے، ماں ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے کتنے شفیق ہوتے ہیں، کتنے مہربان ہوتے ہیں، کتنا محبت کرتے ہیں۔ والدین یہ نہیں چاہتے کہ اولاد کسی ایسے راستے پر چلے جو اسے نقصان دہ ہو، جو اسے گڈھے تک لے جانے والا ہو، جو اسے آگ تک لے جانے والا ہو۔ اس لیے ہر غلط راستے سے، غلط صحبت سے، غلط چیزوں سے والدین بچاتے ہیں اولاد کو۔ اور اگر اولاد ایسی نافرمان ہو کہ بات ہی نہ مانے، باپ کا کہا ہی نہ مانے، نافرمانی پر ہی اتر آئے، ضد پر اور ہٹ درمی پر اتر آئے، تو باپ مجبور ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو میرا بیٹا ہی نہیں، تو مجھ سے ہے ہی نہیں، تو میری اولاد ہی نہیں۔ تو انتہائی ناراضگی کے عالم میں جب بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے باپ تو یہ جملہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تو میری اولاد ہی نہیں، تو مجھ سے ہے ہی نہیں، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے ہی سمجھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ناراض ہیں کسی سے، کسی کے کوئی عمل سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے لیس علی دیننا، لیس علی سنتنا، لیس علی طریقنا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں، جو سنت لے کر کے آئے ہیں، اس طریقے سے ہٹا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ عمل نہیں ہے، پھر یہ کون سا دین لے کر کے آ رہا ہے؟ تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے دین پر نہیں ہے، یا یہ کہا گیا کہ وہ کامل ایمان پر نہیں ہے۔ یعنی ایک کامل ایمان یہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کو لازم پکڑے، اس کے خلاف نہ چلے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں کہا لیس منا۔ ایک موقع پر 3 اشخاص آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات کے پاس۔ انہوں نے پوچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ تو بتلایا گیا کہ رات میں آپ عشاء پڑھ کے آرام کر لیتے ہیں، آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور یہ سمجھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ہم سے مختلف ہے۔ آپ کا معاملہ تو یہ ہے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ کے لیے معمولی عمل بھی کافی ہے، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ کرنا پڑے گا، بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، بہت زیادہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے آپس میں عہد کیا۔ ایک نے کہا اما انا فلا انام اللیل، میں رات میں سوؤں گا نہیں، اصلی اللیل، رات بھر نمازیں پڑھوں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا اما انا فاصوم ولا افطر، میں مستقل روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ ایک نے کہا اما انا فلا اتزوج النساء، میں شادی ہی نہیں کروں گا، اس لیے فرصت رہے گی، عبادت ہی عبادت ہے۔
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے انہیں بلایا اور پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا انا اخشاکم باللہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے بڑا متقی میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اصلی و ارقد واتزوج النساء، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اصوم و افطر، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، رکھ بھی لیتا ہوں، تو میں تو اعتدال میں چلتا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں اعتدال کے ساتھ چلتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کر لیتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری عبادت کا طریقہ ہے، اور یہ اعتدال والا ہے، یہ کامیابی تک پہنچانے والا ہے، یہ منزل تک پہنچانے والا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا، جو اس کے خلاف طریقے پر چلے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے روگردانی کی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ تو عبادت میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں عبادت کریں، جس طرح چاہیں نمازیں پڑھیں، جس طرح چاہیں روزے رکھیں۔ یہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مطلوب ہے، اس طریقے سے کریں گے تو منزل تک پہنچیں گے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ عبادت سے روکا گیا، فرماتے تھے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ عبادت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ بوجھ اٹھائے گا تو وہیں بیٹھ جائے گی، سواری بیٹھ جائے گی، آگے نہیں چل پائے گی، لیکن اعتدال کے ساتھ اگر بوجھ اٹھائے گا تو دھیرے دھیرے منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو اعتدال کے ساتھ آدمی نمازیں پڑھے گا تو نشاط اور چستی باقی رہے گی۔ اور علماء نے کہا جیسے کھانے میں مسئلہ یہ ہے کہ ذرا سی بھوک ابھی باقی ہے، ایسے عبادت کا بھی معاملہ کہ ابھی نشاط اور چستی باقی ہے، رک جاؤ، آرام کر لو۔ اگر اتنی عبادت کرو گے کہ تھک گئے تو پھر اگلے دن سوچو گے کہ کل تو تھک گئے تھے، پھر ہمت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اس میں زیادہ عبادت کی طرف اشارہ ہے کہ اعتدال میں چلو گے تو برابر کرو گے، پابندی کے ساتھ کرو گے تو زیادہ کرو گے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل بسنت غیرنا فلیس منا، جو ہمارے علاوہ کی سنت کو اختیار کرے، غیروں کی سنت کو اختیار کرے، یہود کے طریقے کو اختیار کرے، نصارہ کے طریقے کو اختیار کرے، حنوت کے طریقے کو اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ذرا جائزہ لے لیں اپنے شب و روز کا، اپنی زندگی کا، اپنے طریقوں کا، اپنی خوشی منانے کے طریقوں کا، اپنے غم منانے کے طریقوں کا۔ ابھی جلوس نکلا دیکھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، کیا آپ کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا؟ اور کیا کیا خرافات ہوتی ہے۔ مولانا احمد سراج صاحب نے یہاں ایک جملہ کہا تھا، جب کسی کا ڈے منایا جائے گا، کسی بڑی شخصیت کے ڈے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ آدمی کبھی نہ کبھی شرک تک پہنچے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا ڈے منایا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں جتنی خرافات اور برائیاں اس دن ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی سال بھر میں۔ جلوس میں کیا کیا طریقہ، وہ اپنا طریقہ، اس طرح جلوس صحابہ نے کہیں نکالا، اور یہ ڈی جے جو بھی ہوگا وہاں اس کا جسم ہلنے لگے گا۔ جب اس طرح نکالیں گے جلوس، ایسے ڈی جے ہوں گے تو پھر ترکیں گے، ناچیں گے۔
جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ نبی کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر، نبی کے عشق کے نام پر کیا کیا خرافات مچائی جا رہی، اور اچھے اچھے اپنے آپ کو سنت کا دعوے دار کہنے والے وہ بھی شامل ہیں، اور مرد ہی نہیں خواتین بھی شامل ہیں، ڈانس بھی ہو رہا ہے، ناچ بھی ہو رہا ہے۔ ایک جگہ کا تو یہ بھی چل رہا ہے کہ وہاں ایک عورت کو، ایک لڑکی کو حور بنا کر کے رکھا گیا، گاڑی پر بٹھایا گیا، اس طرح جلوس نکالا گیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے نتیجہ وہی ہے کہ آدمی شرک تک پہنچے گا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب ان کے سامنے یہ رائے آئی کہ ہمارا کیلنڈر اس کا آغاز کہاں سے ہو، تو انہوں نے اس رائے کو پسند نہیں کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو ہم اپنا سن بنائیں، وہاں سے آغاز کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہجرت یہاں سے مشن نبوی، اس کی تبلیغ، اس کی ترویج، اس کی ترقی ہوئی ہے، لہذا ہم ہجرت سے اپنے سن کا آغاز کریں گے، یہاں بنیاد رکھیں گے۔ دور اندیش تھے کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو بنایا جائے اپنے سن کے لیے بنیاد، تو آگے چل کر کے خرافات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے دن کو اس طرح مناؤ۔ پھر اس میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اس میں کیا شرکیے جملے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر گیا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ وہی جو عرش پر مستوی ہے اللہ، وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر آ گیا، العیاذ باللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو اللہ نے کس انداز سے بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہاں بندے کا تذکرہ ہے، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہاں معراج ہوئی، ساتوں آسمان کی سیر ہوئی، اللہ نے جو دکھانا چاہا دکھایا، تم کہیں خدائی کا درجہ اس وجہ سے نہ دے دو، اس معراج کی وجہ سے۔ اور اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے کہا کہ وہاں پہنچے تو بشریت کا چولا اتار دیا، اور آگے بڑھے تو نورانیت کا بھی چولا اتار دیا، پھر کیا ہے، پھر ایک ہی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہماری توحید ہے، اگر یہ توحید سلامت ہے، اسے بچا کر کے لے گئے تو پھر کامیاب ہے۔ اگر شرکیہ اعمال میں پڑ گئے تو پھر ہمیں کوئی عمل نہیں بچا سکتا، ہماری لمبی نمازیں، لمبی رکعتیں، روزے نہیں بچا سکتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اس لیے میں بارہا کہا کرتا ہوں، جہاں سے شرک کے دروازے کھلتے ہوں بہت دور سے رکنا ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ لا تقربوا الزنا، قرآن یہ نہیں کہتا زنا نہ کرو، قرآن کہتا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ میں بارہا یہ سمجھا چکا ہوں، جمعے میں یہ بات تفصیل سے نہیں آئی ہے، اس لیے یہاں عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کہتے کننا ندعو 70 بابا من الحلال مخافت ان نقع فی باب من الحرام۔ ہم حلال کے 70 دروازوں کو اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہیں ایک حرام میں نہ پڑ جائے۔ ہر نیکی کرنا، ہر مستحب کام کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ لیں گے، چلو یہ جلوس نکالنا اچھی چیز ہے، ایک مستحب کام ہے، مزاروں پہ جانا کیا ہے، ایک مستحب کام ہے، لازم تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے۔ ایک طرف علماء کی ایک جماعت کہہ رہی کہ یہ غلط ہے، یہ شرک تک لے جانے والے اعمال ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے، اچھا ہے، تو کیا مستحب نہیں چھوڑا جا سکتا؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا وہی ایک طریقہ ہے جس میں اختلاف ہے، جو گمراہی تک بھی لے جا سکتا ہے، جو گمراہی تک لے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ صرف گناہ کرنا یہ منع نہیں ہے، گناہ کا سبب بننا یہ بھی منع ہے۔ قرآن میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، کافر لوگ، مشرک لوگ،
ان کے معبودان باطلہ کو تم برا بھلا نہ کہو، گالی نہ دو۔ کیوں؟ اگر تم برا بھلا کہو گے تو پلٹ کر کے وہ تمہارے معبود حق کو، اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تو گویا تم یہاں سبب بنے۔ تو جیسے گناہ کرنا یہ غلط ہے، گناہ کا سبب بننا یہ بھی غلط ہے۔ تو ہم اگر مزار پہ جائیں، ہم مزار والے سے نہیں مانگیں گے، ہم وہاں شرکیہ عمل نہیں کریں گے، لیکن عوام تو نہیں سمجھ رہی آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، وہ تو ان سے اولاد مانگ سکتی ہے، اس لیے انہیں شرک سے بچانے کے لیے اگر نہ جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی بڑے عالم گئے یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے، اپنے اکابر میں سے کوئی گئے، ان کا اپنا عمل تھا، لیکن یہ مزاج ہونا چاہیے کہ جب امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، شرک کی طرف جا رہی ہے، ان سے بچانے کے لیے خیر کے اور بھی راستے اختیار کریں، تہجد پڑھیں، کیا وہاں سے خیر نہیں حاصل ہوتی؟ تنہائی میں اپنے رب کو منائیں، وہاں اللہ سے مرادیں مانگیں، وہاں تو آواز ہوتی ہے، ندا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، لیکن جو طریقہ ثابت ہے وہ ہمیں راس نہیں آتا ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں، اذا دار الامر بین الحلال والحرام یرجح الحرام، جب معاملہ حلال و حرام کے درمیان راجع ہو جائے، ایک طرف ایک جماعت کہہ رہی حلال ہے، ایک طرف ایک جماعت کہہ رہی حرام ہے، یا آپ کو بھی لگتا ہے یہ حلال یا حرام اس کے بیچ میں ہے، ڈیوائیڈر ہے، وہ ادھر ہے یا ادھر ہے، پتہ نہیں کدھر ہے، تو حرام کو ترجیح دی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہر حرام سے، ہر غلط کام سے بچنا ضروری ہے، لیکن ہر نیکی کرنا ضروری نہیں، ہر نیکی کر بھی نہیں سکتے، ریت کے ذرات کی مانند نیکیاں ہیں، تو ہر برائی سے بچنا ضروری ہے۔ اور فقہاء نے اصول یہ بنایا ہے کہ دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت سے، یعنی مضرت کو، نقصان کو دور کرنا نفع حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک جگہ سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ہمیں گناہ مل سکتا ہے، ایک جگہ سے ہمیں کچھ نیکی مل سکتی ہے، تو ہم گناہ سے بچیں گے۔ جب یہ معاملہ ہے کہ کہا جائے خیر کا کام ہے، برکت کا کام ہے، مستحب کام ہے، دوسری طرف یہ پہلو بھی ہے کہ گناہ ہے، بدعت ہے، شرکیہ عمل ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے اور کہیں سے خیر تلاش کریں گے، وہی ایک راستہ تو نہیں ہے۔ جب یہ بات آئے، ایک طرف ایک جماعت کہہ رہی کہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، ایک طرف غلط کہا جا رہا ناجائز، تو آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، پھر وہ الگ بات ہے۔ بہرحال کیا کیا خرافات ہوتی ہیں جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی شادیوں میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے تو کیوں نہیں اپناتے ہم؟ شادی میں کیا ہے؟ نکاح ہے، مسنون ہے، ولیمہ مسنون ہے، ساری چیزیں نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے۔ وفات کے موقع پر غمی دیکھ لیں، اس میں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کیا کیا اعمال انجام دیے جاتے ہیں، کتنی دعوتیں ہوتی ہیں، تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے۔ کیا نبی نے اس کا حکم دیا تھا؟ کیا یہ نبی کا طریقہ تھا؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا یہ غیروں کا طریقہ نہیں ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا من یعمل بسنت غیرنا فلیس منا؟ کیا یہ غیروں کا طریقہ نہیں کہ ان کے یہاں تیجا ہوتا ہے، 10واں ہوتا ہے، اور جیسے ان کے یہاں لوگ آتے ہیں کھانے کے لیے، کھاتے بھی ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، ایسے اپنے یہاں بھی شروع ہو گیا۔ وفات ہوئی تیسرے دن یا 40ویں دن ایک امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو بلایا جائے گا، ایک مخصوص لوٹا ہے اس سے وضو کرنا ہے، مخصوص مصلی ہے اس پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے، پھر اسی کے اعتبار سے ایک کپڑا دیا جائے گا، جوتا دیا جائے گا، موزہ دیا جائے گا، ٹوپی دی جائے، تو ویسے ہی جیسے ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے رسمیں۔ تو کہا نے اسے بدترین بدعت کہا ہے، تیجا منانا، 40واں کرنا، برسی منانا۔
اگر محبت ہے اپنے والدین سے، اپنے جانے والوں سے، تو ان کے لیے دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ یہ تو حق ادا کرنا ہوگا ان کی وفات کے بعد۔ اس طریقے سے تو حق ادا نہیں ہوتا ہے تیجا اور 40واں منا کر کے۔ صحابہ کے دور میں شادی کرنا بھی آسان تھا، مرنا بھی آسان تھا۔ اب شادی کرنا بھی مشکل ہو گیا، مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ کہ آدمی مرنے سے پہلے کم سے کم 8-10 لاکھ کا انتظام کر کے جائے، کہ ہر سال کی دعوت ہے، پھر 40ویں کی دعوت ہے، پھر 10ویں کی دعوت ہے، پھر تیجے کی دعوت ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی دعوتیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سہارے ہم پہنچ جائیں گے جنت میں، جنت کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا تو کہہ رہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو کہاں جائیں گے؟ کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کون کام آئے گا؟ کون سفارش کرے گا؟ اس لیے ان سارے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے رخسار پر مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز کا، کسی اپنے کا، تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اما من العین فمن اللہ ومن الرحمت، یہ رحمت کی بات ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، خبر دی گئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ حکیم الامت فرماتے ہیں وہ بزرگ کامل نہیں تھے۔ کامل بزرگی اتباع سنت میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ تو رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک صحابی کو تعجب ہوا، آپ نے کہا یہ تو رحمت ہے، اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ ان العین لتدمع والقلب یحزن، آنکھ اشبار ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور دل غمگین ہوتے ہیں۔ ولا نقول الا ما يرضى اللہ ربنا، ہاں زبان سے وہ بات نہیں کہتے جو اللہ کو ناراض کرنے والی۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ اولاد کا انتقال ہوا، ایک ٹینشن ہوگا، ایک غم ہوگا، صدمہ ہوگا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو سکتے ہیں، آواز بھی نکل آئے غیر اختیاری طور پہ، تو بھی منع نہیں ہے۔ صحیح بخاری سے یہ ثابت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آواز بھی نکل آئی غیر اختیاری طور پہ، بناوٹی رونا نہ ہو، جیسے زمانے جاہلیت میں باقاعدہ فضائل بیان کر کے واہ اخا واہ جبلا، اے میرے بھائی، اے میرے پہاڑ، اے فلاں، فضائل بیان کر کے کپڑے پھاڑ کر کے روئے جاتے تھے۔ تو زبردستی بناوٹی والا رونا نہ ہو، اگر ایسی ہی آواز نکل آئی رونے میں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو صبر کے خلاف ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ آنکھوں سے آنسو آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بزرگ کامل نہیں تھے۔ کامل بزرگی اتباع سنت و شریعت میں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بزرگ کو، تو مسئلہ یہ ہر کسی کا آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، کچھ الٹی سیدھی حرکتیں دکھا دی، بس بہت بڑے بابا ہے، بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، بہت بڑے ولی ہیں۔ ولی کہاں سے ہوتے ہیں؟ سنت و شریعت کے اتباع سے۔ اللہ کا مقرب بندہ آدمی تبھی ہو سکتا ہے جب سنت و شریعت کا پیروکار ہوگا۔ جہاں بھی متقین کا، اولیاء کا تذکرہ ہے، وہاں ان اولیاءہ الا المتقون، تقوی کا تذکرہ ہے۔ تو شریعت سے ہٹ کر کے، نمازیں چھوڑ کر کے، سنت کی مخالفت کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی پہنچا بابا نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ عمل کرے، کسی کی وفات کے موقع پر اپنے چہرے کو نوچے، اپنے گریبان کو نوچے، سر پہ خاک ڈالے، جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔
اور بھی بہت سی احادیث ہے اس حوالے سے، لیس منا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ آئیں گی۔ تو یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں